الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل و شعور سے نوازا، بولنے کی طاقت عطا کی، اپنی ذات کی پہچان کرائی اور اپنے ذکر کے طریقے سکھائے۔ جہاں بندہ مومن کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، وہاں اس کی زبان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والی بن جاتی ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی۔ عن ابی عمر وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقیم۔ سیدنا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی واضح بات فرما دیں کہ اس کے متعلق مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اسلام کی بابت کوئی ایسے جامع بات فرمائیں کہ اسلام کا مفہوم واضح ہو جائے اور پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامع جواب دیا، قل آمنت باللہ ثم استقیم۔ آمنت باللہ یعنی ایمان لایا میں اللہ پر، ایمان لائی میں اللہ پر کہنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہو۔ ایک محب صادق کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے شمار قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والے ان تمام صدمات کو برداشت کیا جائے اور انسان ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں بشارت ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شروع میں جو آیتیں تلاوت فرمائی وہ سورہ احقاف کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 13 اور 14، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے پھر وہ اسی پر ثابت قدم رہے، ان پر قیامت کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، ایسے لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور انہی کے لیے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ قبول ایمان کے بعد استقامت کی بڑی اہمیت ہے اور یہ پورے دین کی روح رواں ہے۔ اس کے بغیر مسلمان کی دینی و مذہبی زندگی بے روح اور بے کیف ہے، بلکہ انسان صراط مستقیم سے ہی بھٹک سکتا ہے۔ کسی میں مسلسل جد و جہد کرنا، کسی کام میں اور پورے توجہ سے مشغول رہنا استقلال و استقامت کہلاتا ہے۔ انسان جس چیز کو درست اور حق سمجھے اسے اختیار کرنا اور اس راہ میں جو مصائب آئے انہیں برداشت کرنا اور جان تک کی پرواہ نہ کرنا، اسے استقامت فی الدین والایمان کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استقامت کی تلقین
तलकीन की गई है। सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 112 और 113 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं इरशाद फरमाया, फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअका वला तदगौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर वला तरकनू इल्लल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नारु वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा लतुनसरून। आप दीन पर साबित कदम रहे जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है, और जो लोग आपके साथ हैं और वो तौबा कर चुके हैं वो भी दीन पर साबित कदम रहे और हद से तजावुज ना करे, बेशक वो तुम्हारे तमाम आमाल को देख रहा है। और तुम इन लोगों की तरह मैलान ना रखो जो जालिम है, वरना तुम जहन्नम के मुस्तहिक हो जाओगे। अल्लाह ताला के अलावा कोई तुम्हारा मददगार ना होगा, यानी तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकेगा। दूसरी जगह सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, बस आप लोगों को इस दीन की तरफ बुलाएं और खुद भी इस पर साबित कदम रहे जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है, और आप इन लोगों की ख्वाहिशात की इत्तिबा यानी पैरवी ना करें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की इशाअत और तबलीग के सिलसिले में बहुत सी तकालीफ और मसाइब का सामना करना पड़ा। जब ये वाक़यात पढ़े जाएंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मगर अल्लाह ताला के हुक्म और इसकी रजा की खातिर आपने इंतहाई साबित कदमी का मुजाहिरा किया। कुफार और मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाने और ईमान कबूल करने वालों को भी शदीद तकलीफ दिया करते थे। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह ने एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुफार के जुल्म और सितम का जिक्र किया और दरख्वास्त की कि हमारे लिए दुआ फरमाएं। गोया ये इन मसाइब पर परेशानी का इजहार था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ईमान कबूल करने की पादाश में चीर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और लोहे की कंगियों से इनका गोश्त नोचा गया। इसके बावजूद वो लोग दीन पर पुख्ता रहे। क्या तुम अभी से घबरा गए? जब कोई शख्स सिद्क़ दिल से ईमान कबूल करता है तो इसे तकालीफ व मसाइब के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ईमान और इस्लाम के नतीजे में मिलने वाली जज़ा कोई मामूली नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों का इम्तिहान लेता और खूब आजमाता है। जो लोग इस इम्तिहान में पूरे उतरते हैं फिर इनके लिए ऐसा सवाब और बदला है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 214 में इरशाद फरमाया, क्या तुमने समझा है कि तुम जन्नत में यूं ही चले जाओगे? अभी तक तुम पर वो अहवाल वारिद नहीं हुए जो तुमसे पहले लोगों पर आते थे। इन्हें अल्लाह ताला की राह में बेशुमार तकलीफों और मसाइब का सामना करना पड़ा और इस हद तक तकलीफें दी गई कि रसूल और इसके साथी पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। याद रखो, अल्लाह की मदद करीब है। एक और जगह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अंकबूत में यूं इरशाद फरमाया, क्या लोगों ने समझ रखा है कि इन्हें ईमान कबूल करने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाएगा और इनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? हमने इनसे पहले लोगों को भी आजमाया था। इसी तरह अल्लाह जाहिर करेगा कि दावा ईमान में कौन सच्चे हैं और कौन झूठे। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह ताला की रुबूबियत को मान लिया और फिर इस पर पुख्ता हो गए तो इन पर फरिश्ते नाजिल होकर इनकी ढारस बंधाते हैं कि खौफ ना करो और गमगीन भी ना हो, तुम्हें जन्नत की बशारत जिसका तुमसे वादा किया गया है। दुनिया व आखिरत में हम तुम्हारे साथी हैं और तुम्हारे लिए वहाँ दिल पसंद हर किस्म की नेमतें होगी। अल्लाह ताला मेहरबान बख्शिश करने वाले की तरफ से मेहमानी होगी।
آئیے ایک بڑا سبق آموز واقعہ میں اور آپ سنتے چلے۔ سفر 4 ہجری میں حادثہ رجی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازل اور خارا کے لوگوں کی خواہش پر 10 آدمیوں کو حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر امارت تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ مکے اور اصفہان کے درمیان بنی حذیل کا ایک قبیلہ بنو لحیان رہتا تھا۔ ان لوگوں نے بنو لحیان کو مسلمانوں پر چڑھا دیا۔ 7 آدمی موقع پر شہید ہو گئے اور 3 باقی بچ گئے۔ یہ تینوں جان کی امان کے وعدے پر نیچے اتر آئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں سے ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کفار نے موقع پاتے ہی ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری بدعہدی ہے، مگر ان کافروں نے پرواہ نہ کی۔ 3 مسلمانوں سے ایک عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو گوارا نہ کر سکے اور احتجاج کرتے ہوئے لڑنے لگے اور اس نے مردانہ وار لڑ کر جان دے دی۔ اب 2 آدمی باقی رہ گئے۔ مشرکین نے ان دونوں کو لے جا کر مکے میں فروخت کر دیا۔ اس یوسف اسلام کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا، جسے غزوہ بدر میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے قتل کیا تھا۔ عقبہ بن حارثہ نے انہیں گھر میں لا کر قید کر ڈالا، موہب کو نگرانی کے لیے مقرر کر دیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں مشرکین نے بڑا اہتمام کیا۔ حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر ایک درخت پر سولی کا پھندا لٹکایا گیا۔ لوگوں کو جمع کیا گیا۔ جب وہ لوگ قتل کے لیے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے آئے تو فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ جی تو زیادہ پڑھنے کو چاہتا ہے، لیکن تم سمجھو گے میں موت کے خوف سے بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ نماز سے فارغ ہو کر سوئے مقتل روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر دعا کی الفاظ تھے، اللہم احسمہم عددا واقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا۔ یا اللہ تو انہیں شمار کر، ایک ایک کر کے انہیں قتل کر اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ مقتل کے مقام پر پہنچے تو یہ شعر گنگنائے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں بحالت اسلام قتل ہو رہا ہوں، مجھے کوئی غم اور پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو میں گرتا ہوں۔ میرے ساتھ یہ سلوک اللہ تعالی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ چاہے تو کٹے ہوئے اعضاء پر برکت نازل کر دے گا۔ کئی ماہ قید میں رہے، حرمت والے مہینے گزر گئے تو قتل کی تیاریاں ہونے لگی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگراں سے 3 باتوں کی درخواست کی تھی، آب شیریں پلانا، بتوں کے نام کا ذبیحہ حرام نہ کھلانا اور قتل سے پہلے خبر کر دینا۔ آخری درخواست تو عقبہ کی بیوی سے بھی کی تھی۔ جب قتل کا پروگرام بنا تو اس نے آ کر آگاہ کر دیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طہارت کے لیے استرا مانگا، اس نے لا دیا۔ اس کا بچہ کھیلتا کھیلتا ان کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے ازارہ شفقت بچے کو اپنی ران پر بٹھا لیا۔ ماں کی نظریں پڑی تو وہ گھبرا گئی کہ کہیں خبیب عداوت اور دشمنی میں ہمارے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں گھبرائی ہوئی آئی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پریشانی کی وجہ جان گئے۔ فرمایا، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا بدلہ اس معصوم سے لوں گا؟ ہاشا، ہم ایسا نہیں کرتے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا اس پر خاصا اثر ہوا۔ وہ کہا کرتی تھی، میں نے خبیب سے بہتر کسی قیدی کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس قید میں حضرت خبیب پر خصوصی فضل فرماتا تھا۔ عقبہ کی بیوی کا بیان ہے کہ میں نے بارہا ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا، حالانکہ ان دنوں انگور کا موسم بھی نہ تھا اور وہ بندھے ہوئے تھے، کہیں جا سکتے تھے نہ کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت تھی۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رزق تھا جو خزانہ غیب سے انہیں ملتا تھا۔
قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت خبیب کے الفاظ کا مفہوم یوں ادا کیا ہے: جب نکلتی ہے جان اسلام پر، جب نکلتی ہے جان اسلام پر، تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی، کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان، چاہے مجھ کو رضا رحمان کی۔ آرزو پنہا میرے سینے میں تھی، اس دل مشتاق پر ارمان کی، آنکھ کر لیتی زیارت وقت نزا، داعیے حق ہادیے ایمان کی۔ اے خدا پہنچا انہیں میرا سلام، جان پر میں نے بھی جان بھی میں نے اپنی قربان کی۔ حضرت خبیب کو جب سولی پر لٹکایا گیا تو ابو سفیان نے آپ سے کہا: بتاؤ تمہاری پسند کیا کرتے ہو؟ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم بچ جاتے تو تم کیا کرتے؟ حضرت خبیب نے انتہائی محبت سے فرمایا: اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے انہیں ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر لوگوں نے کہا: تم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت خبیب نے فرمایا: اللہ کی قسم، اگر تم میرے سامنے ساری دنیا کی دولت بھی لا کر ڈھیر کر دو تب بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر عقبہ بن حارث اٹھا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح اسلام کی تاریخ میں جرأت و بصالت اور صبر و استقامت کا ایک شاندار نمونہ چھوڑ کر آپ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ ایک ایسا عجیب منظر تھا کہ ایک غریب الوطن فرزند پر کیسے ظلم ہو رہے تھے، بدہائے کفر کا قاتل فرزند توحید کو کیسے بری طرح قتل کر رہا تھا، لیکن یہ فرزند اسلام پیکر و فرزند و رضا بنا ہوا بڑی خوشی و رضامندی کے ساتھ اپنے خالق کے نام پر جان دے رہا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا: جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کی اطلاع وحی کے ذریعے ہوئی تو فرمایا: خبیب تجھ پر سلام۔ اور پھر آپ نے عمر بن ربی زمرہ کو اس شہدائے اسلام کی لاش کا پتہ چلانے کے لیے مکہ بھیجا۔ عمر بن ربی رات کے اندھیرے میں سولی کے پاس گئے، درخت پر چڑھ کر رسی کاٹی، جسد اتھر زمین پر گرا، نیچے آئے کہ اسے اٹھا لے، مگر یہ مقدس جسم زمین کے قابل نہ تھا۔ فرشتوں نے اسے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا جہاں شہیدان وفا کی روحیں رہتی ہیں۔ عمر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، کہا: اے زمین تو نگل گئی کیا؟ قتل کرتے وقت مشرکین نے انہیں قبلہ رخ نہ رکھا تھا، لیکن جو چہرہ قبلے کی طرف پھر چکا تھا وہ کسی دوسری طرف کیسے پھر سکتا تھا؟ مشرکین نے بار بار اسے دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال میں سے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی ایک بار کی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں ایسا کرتے ہو، تمہیں کیا بیماری ہے؟ تو کہا: مجھے کوئی بیماری نہیں، مجھے کوئی مرض نہیں، نہ کوئی شکایت ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے موقع پر میں مجموعے میں موجود تھا، مجھے جب وہ سارا واقعہ یاد آتا ہے تو فوراً بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔ ان کے علاوہ بھی اور راہ اسلام کے بہت سے واقعات ہیں، تو سب کا ذکر کرنا تو شاید ہم ناممکن سی بات سمجھتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو اللہ رب العالمین کے سچے اور موحد بنا دے۔ اے الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔